السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے جب ہفتے کا آغاز ہوا، ہفتے کے آغاز پر پہلا جو پروگرام آپ کے لیے نشر کیا تو اس وقت بھی میرا یہ کہنا تھا کہ یہ عید کے بعد پہلا براہ راست پروگرام ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور تب عید کے دنوں میں جو لاپرواہی ہوئی تھی اس لاپرواہی کا گزشتہ ہفتے میں نے ریفرنس دیا، تو آج ایک دفعہ پھر ہفتے کا آغاز ہو رہا ہے، آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور اسی پریشانی کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ، اسی دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ آج کے پروگرام کا ہمیں آغاز کرنا پڑ رہا ہے کہ یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد پاکستان میں 1 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے، اور جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے۔ یہ یقیناً الارمنگ فگرز ہیں، اور یہ الارمنگ فگرز اس لیے ہیں کہ آج وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے، جو کہ اب سے کچھ دیر کے بعد ہم آپ کو ان کا وہ ساؤنڈ بائٹ سنوائیں گے بھی، کہ یہ جولائی میں اور اگست میں پیک کرے گا، یعنی کہ اگر ابھی 5000 ڈیلی فگر آ رہے ہیں سامنے متاثرین کے، جو ان کے ٹیسٹ پازیٹیو آ رہا ہے کرونا کا، تو جب یہ پیک کرے گا تو تب کیا ہوگا؟ تب کیا یہ ڈبل فگرز ہوں گے ڈیلی بیسس پہ؟ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ کرونا وائرس آیا، جس کے لیے تیاری 15 جنوری سے شروع کر دی گئی تھی بقول وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جی ہم نے اپنی تیاری پوری رکھی تھی، اور وہ تیاری کسی حد تک کیا کافی حد تک ایکسپوز ہو گئی مارچ کے مہینے میں، کہ جب پتا چلا کہ ہمارے پاس نہ پی پی ای یعنی کہ پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ موجود ہے، نہ ہمارے پاس ماسک ہیں، نہ ہم نے اس کے لیے وہ پہلے سے آگاہی مہم شروع کی ہے، نہ ہمارے پاس اتنے وینٹیلیٹرز ہیں۔ اس وقت پھر این ڈی ایم اے کی طرف سے یہ ساری ایکٹیویٹی شروع ہوئی، جنریٹ ہوئی، اور چیزیں منگوانا شروع کر دی گئیں۔ تو تیاری تو اس وقت نہیں تھی، تیاری کے ساتھ ساتھ پلاننگ بھی نہیں تھی۔ پلاننگ کا یہ حصہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ بھی کرتے ہیں، عمران خان صاحب کرکٹر رہے ہیں، پاکستان ٹیم کے کپتان رہے ہیں، کہ جب آپ نے کسی چیز کو چیز کرنا ہے، ہم نے کرونا کو چیز کرنا ہے، تو جب آپ ایک ٹارگٹ چیز کرتے ہیں تو آپ ایک پیس سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے جانا ہے اور اس طرح سے پھر ہم نے فنشنگ لائن تک پہنچنا ہے۔ لیکن اس میں ہمیں فنشنگ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے، ہم اللہ سے فریاد کر کے، دعا کر کے ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ یہی ایک مسلمان کرتا بھی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو، اپنی عقل کو بھی استعمال کرنا ہے، اور اگر کہیں پر کچھ بھی ہم نے کرنا ہے تو کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ اس کا ہمیں فائدہ یا نقصان کیا ہے۔ ہم نے جذبات میں جا کر بہہ کر ہم نے کام نہیں کرنا۔ جو عید سے پہلے لوگوں نے کیا وہ اتنی بڑی غلطی تھی، اور اگر یہ کہتے ہیں لوگ جو پی ٹی آئی کے خاص طور پہ سپورٹرز ہیں کہ جس میں حکومت کا کیا قصور، حکومت نے تو کہا تھا آپ احتیاط کریں، تو حکومت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کن سے کہا جا رہا ہے احتیاط کرنے کو، کن کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کن سے ہم یہ فریاد کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اجازت تو دے رہے ہیں پر احتیاط کریں، اور جب نظر آیا کہ احتیاط نہیں ہو رہی تو پھر خاموشی سے کیوں بیٹھے رہے، یا صرف زبانی کلامی کیوں کہتے رہے کہ نہ کرو، باز آ جاؤ، دکانوں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آپ نے اس معاملے کو چلنے دیا، پھر عید پر بھی ویسے ہوا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج یہ فگرز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور اب یہ ڈیفینیٹلی جب لاک ڈاؤن کھول دیا گیا تو پھر اس کے بعد دوبارہ اب لاک ڈاؤن نہیں لگایا جا سکتا ہے، اور اب تو یہ دن بدن اور جو بیانات آتے ہیں اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جی بس یہ ذہن تسلیم کر لے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، لہٰذا سو ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ جس وقت لاک ڈاؤن لگانا تھا، یعنی کہ وہ ایسا لاک ڈاؤن کہ جس میں کوئی چیز بھی آپ کو، کوئی بھی شخص سڑک پہ نظر نہ آئے، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ جی غریب مر جائے گا، غریب گھر پہ بھوکا بیٹھا رہے گا، اس کے گھر کا چولہا نہیں جلے گا۔ اس وقت تو پھر لوگوں کے پاس کچھ پیسے تھے، کیونکہ نیا معاملہ شروع ہوا تھا، رقم تھی، جو سفید پوش لوگ ہیں جن کی آپ بات بھی کرتے ہیں ان کے پاس بھی رقم تھی کہ وہ کچھ عرصہ نکال سکیں، اب نہیں ہے، تو لہٰذا اب تو بالکل ہی یہ معاملہ نہیں ہو سکے گا۔ اور اس وقت آپ نے یہ سوچ کر کام کو چلایا جس میں نہ وہ پراپر لاک ڈاؤن تھا، نہ آزادی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت تھا کیا۔ تو لوگوں کو کہا گیا کہ جی لوگ مر جائیں گے اگر ان کو نہیں کھانے کو ملے گا۔ تو اب جو لوگ مر رہے ہیں، کیا ان لوگوں کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ اور جو گھر کا واحد کمانے والا ہو، جو کرونا کے نتیجے میں اب اگر اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو ان کے گھر کا نظام اب کون چلائے گا؟ کیا حکومت وہ نظام چلا کر دے گی؟ اور اب اگر آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ ہاں جی بتائیے کام جا کر کرنا ہے، کمانا ہے یا زندہ رہنا ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں زندہ رہنا ہے۔ جس طرح اس ماں کی جو فریاد ہے جو اب سے کچھ دن پہلے ہم نے سنی، جس کا بیٹا 4th ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ تھا، انہوں نے کہا کہ جی میرا بیٹا واپس لوٹا دیں، تو وہ بیٹا تو اب واپس نہیں آئے گا، اور حکومت کو اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے جی۔ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لیتے ہیں مختصر بریک، اور بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو ہم حکومتی پالیسیز کی بات کریں گے کہ کس حد تک صحیح ہیں، کس حد تک غلط ہیں، کہاں پر بہتری لائی جا سکتی ہے اور کہاں پر بہت زیادہ خامیاں ہیں جن کو فوری طور پہ دور کرنا ہے۔ اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد۔
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाना चाहेंगे कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, जिनको एक तवील स्ट्रगल के बाद मौका मिला मुल्क के वज़ीर आज़म बनने का और उनकी पार्टी इक़्तिदार में आई, और बहुत से लोगों की दुआएं भी थीं कि इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी तो सब बदल जाएगा, मुल्क में ऐसा कुछ हो जाएगा जो पहले कभी नहीं हुआ है, नई मिसालें कायम हो जाएंगी और एक मिसाली मुल्क होगा और पूरी दुनिया जो है वो तारीफ करेगी। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता कि कोरोना वायरस मुल्क में खत्म हो जाएगी। सारी जो इस वक्त हमारी जो जद्दोजहद वो ये है कि कोरोना आहिस्ता फैले ताकि हमारे अस्पतालों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी। अपील कर रहा हूं कि अपने लिए आपके घर में बुजुर्ग होंगे, इनकी जानें खतरे में। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं। हर जगह जब आप बाहर निकले ये मास्क पहने। कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसी महीने में 1000 बेड्स जिनके ऊपर ऑक्सीजन हो सारे पाकिस्तान के अंदर अब हम इंशाल्लाह इसी महीने में पहुंचा देंगे। मास्क पहने जी, ये मास्क वाली बात मैं जब भी सुनता हूँ ना, अब जब कहा जाता है कि हर कोई मास्क पहन के घूमे, तो मुझे वो स्टेटमेंट्स नहीं भूलती हैं, खासतौर पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की, कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था जी मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं है, मास्क सिर्फ वो पहने कि जो कोरोना से इफेक्टेड है या उनकी जो अगर करीब कोई है तो वो सिर्फ पहने, हर किसी को पहनने की जरूरत नहीं है, ये उस वक्त कहा गया था। तो कुछ सोच समझ कर ही कह देते, लोगों को खुद गलत रास्ते पे डाला, खुद गलत ट्रैक पे डाला। अब कह रहे हैं कि जी लोग इसको समझ रहे हैं ये फ्लू है, ये फ्लू नहीं है, और शुरू में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था फ्लू है। ये भी आज की बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तब कहा था, लोग भूले नहीं है, लोगों की याददाश्त कोरोना है नहीं है लेकिन लोगों की याददाश्त जरूर है, लोग भूलने वाले नहीं है, कि खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये फ्लू है सिर्फ, और अब कहते हैं जी लोग इसको फ्लू समझकर बैठे हुए थे, ये फ्लू नहीं है, ये उससे पढ़कर मामला। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए जी सबसे पहले हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है पीएमएलएन से हिना परवेज भट्ट साहब ने। हिना साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हुक्मरान जमात पीटीआई से हमें ज्वाइन किया है मेंबर कौमी असेंबली आफ्ताब जहांगीर साहब ने। आफ्ताब साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले हम आपकी तरफ आएंगे इंतहाई एहतराम के साथ, और आपसे ये जुर्रत कर रहा हूँ सवाल पूछने की सर, कि आपको अपनी हुकूमत की पॉलिसीज और तरीकेकार पर अब अफसोस तो होता होगा। बहुत शुक्रिया अली, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का। देखिए, बात यह है कि जब इस किस्म के हालात पूरी दुनिया के अंदर है तो हर मुल्क ने अपने अपने तौर पे कोई ना कोई तजर्बे किए होंगे कि भाई इससे किस तरह निपटना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारा भी ये था कि शुरू से प्राइम मिनिस्टर साहब का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि एक स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, जिसके अंदर, क्योंकि हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन उसी को देखते हुए सूबे सिंध ने पूरा मुकम्मल लॉकडाउन किया, लेकिन वो भी नाकाम रहा। इसकी वजह ये थी कि लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं थी कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके अंदर क्या तकालीफ आएंगी और इसकी ये किस तरह फैलेगा। एक तरह से एक अफसानवी बात लग रही थी कि कोई इस किस्म की वबा आ गई है, लेकिन आज आप देखें कि हर आदमी जो है वो इस बात पर पूरी दुनिया के अंदर ये तय हो चुका है कि जी स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, और इसका जो इलाज है वो अभी तक कोई दरियाफ्त नहीं हुआ, कोई इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई इसकी ऐसी कोई अदवात नहीं आई कि जिसको इस्तेमाल करके हम बचा जा सकता है। इसका एक ही इलाज है और वो है एहतियात, जो कि पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं और हम सब भी कह रहे हैं, और जो डॉक्टर्स ने और जो SOPs बताई है उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं कि भाई उस पर करवाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि ये इतना बड़ा मुल्क है हमारा, और जिसके अंदर तालीम का एक बहुत बड़ा फुकदान है, क्योंकि हमारी तालीमी रेशो भी बहुत कम है। लोगों को समझने में टाइम लगा, लेकिन अब जिस हिसाब से ये लोगों की समझ में आ रहा है तो लोग एहतियात भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक वाज़ेह पॉलिसी पूरे पाकिस्तान की होनी चाहिए, जिसके अंदर मतलब उन्हें क्लियर पता होना चाहिए, कि हुकूमत को भी पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है, और आवाम को भी पता होना चाहिए कि हमने इससे किस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी है इसके साथ। क्योंकि अब हमारी जिंदगी कोविड-19 के साथ ही गुजरेगी जब तक इसका मुकम्मल कोई इलाज नहीं आता। ठीक, हिना साहब, आपने आफ्ताब साहब की राय सुनी, क्या आप एग्री करती हैं कि हुकूमत के बस में कुछ नहीं है, अवाम ने करना है जो करना है, हुकूमत सिर्फ बता सकती है, जो कि बता रही है हुकूमत और बताती आई है कि एहतियात करें? आपने शुरू में इमरान खान साहब की स्पीच दिखाई, और अच्छा होता कि आप कंपैरिजन करते कि उन्होंने पहले क्या कहा है और अब क्या कहा है, क्योंकि इमरान खान साहब के अपने लफ्ज थे कि ये एक मामूली सा जुकाम है, ये फ्लू है।
اور اگر آپ ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب کی تصویریں بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا, باقی ارد گرد لوگوں نے پھر بھی ماسک پہنا ہوا, اور بہت کیبنٹ میٹنگز کی ایسی تصویریں بھی نظر آتی ہیں جس میں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں نظر آ رہی. تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کے پرائم منسٹر صاحب ہی ایک کنفیوزنگ میسج دیں گے لوگوں کو تو لوگ کیسے اس کو سیریسلی لیں گے. اگر انیشلی عمران خان صاحب نے کنفیوزڈ ہو کے بیان نہ دیا ہوتا اور نہ کہا ہوتا کہ یہ فلو ہے یا معمولی زکام ہے اور 90% سے اوپر پیپل ول بی ریکورڈ فرام اٹ, تو شاید لوگ سیریسلی لیتے. بالکل آفتاب صاحب نے یہ بات صحیح کی کہ انیشلی جب عمران خان صاحب نے یہ کنفیوزنگ سا بیان دیا تو لوگ تو ایسے بھی تھے جو کہنا شروع ہو گئے یہ تو جھوٹ ہے, یہ تو ہے ہی نہیں بابا, سازش ہے ہمارے خلاف. تو فرسٹ آف آل, the Prime Minister of the country, he should have taken very strict decisions. دوسری بات آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس نے آج کہا کہ پالیسی میکنگ یا لا ایسے لیول پہ کام ہونا چاہیے تھا جہاں کوئی لا پاس ہوتا لیجسلیشن لیول پہ ٹو کمبیٹ کرونا. اب دیکھیں آپ کے ابھی تو صرف ایڈمنسٹریٹو آرڈرز پہ جو لاز ہیں ان پہ آپ نے پورا کرنا ہے ایس او پیز, لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ کوئی کورونا ریلیف آرڈیننس پاس ہوتی فیڈرل پہ اور فیڈرل لیڈ لیتا اور باقی سب صوبے جو ہیں وہ فیڈرل کو فالو کر رہے ہوتے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اگر سندھ نے لیڈ لی تو فیڈرل نے اس کے ساتھ بھی کوآپریٹ نہیں کیا, تو اس کو بھی سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی. تو میرا ایک ہی بات ہے کہ اگر جیسے یہ لوگ عمران خان صاحب کے سارے فالوورز اور سارے پی ٹی آئی والے یہی بات کرتے تھے کہ عمران خان صاحب سے بڑا ویژنری لیڈر کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ایک ویژنری لیڈر کا کام ہوتا ہے سخت فیصلے لینا, ڈیسیجن میکنگ بہت امپورٹنٹ ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ جب یوم تکبیر جو ہم ابھی سیلیبریٹ بھی کر رہے تھے اور نواز شریف صاحب نے ملک کو اٹامک پاور بنایا, ان کو تب بل کلنٹن کا بھی فون آ رہا تھا اور بہت ہر طرف سے پریشرائز تھے, لیکن انہوں نے ایک سخت ڈیسیجن لیا. آج ہم نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جو ایک عورت ہو کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیوزی لینڈ از کرونا فری. دے آلسو ٹک ویری ویری اسٹرکٹ ڈیسیجنز. سو ہمیں عمران خان صاحب یا اوور آل سینئر فیڈرل لیول پہ یہ ڈیسیجن, آج پنجاب اسمبلی کا بھی سیشن تھا اور عثمان بزدار صاحب کو ہم نے دیکھا ہی نہیں. آج یہی اپوزیشن نے ان کو مطالبہ کیا اسپیکر صاحب سے کہ عثمان بزدار صاحب سے کہیں ایک دفعہ تو اسمبلی میں آ جائیں تاکہ ہم لوگ بھی کوئی بات کر سکے. لیکن آپ مجھ سے ایسا کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کے کیا اسمبلی کا سیشن ہوا ہے تو اس میں آپ نے کوئی کرونا کے حوالے سے کوئی سجیشنز دی ہیں کہ اس کو کیسے روکا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تو کل اسپیچ کا دن انہوں نے, آج بھی ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ڈسکشن کریں لیکن اسپیکر صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کل سے ہم شروع کریں گے. لیکن ایک بات عمران خان صاحب نے بہت اچھی کی کہ ابھی عوام پہ مشکل وقت آنے والا ہے, اس کو میں ایسے انڈورس کرتی ہوں کہ کل 9 جون کو جو پیف کے ایسوسیٹڈ سکولز ہیں نا, ان کے سارے اونرز اور ٹیچرز اپروکسیمیٹلی ان لوگوں نے 7,000 سے 10,000 پیپل وہ اکٹھے کریں گے چیئرنگ کراس پہ. انہوں نے یہ کہا ہے, یہ حکومت کو مطلب کہا ہے کہ ہمیں ان کی پیف کی پیمنٹس کلیئر نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. یہ جو پیف والا معاملہ ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مراد راز صاحب دراصل کر یہ رہے تھے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے وہ پیف جو جس ادارے کو آپ کی گورنمنٹ نے شروع کیا تھا, اور اس کی بڑی تعریف بھی ہوتی ہے کہ اس میں بہت سے سکولز ہیں, ایسے علاقوں میں سکولز ہیں وہاں پہ بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جہاں پر ویسے جانا بھی نہیں مشکل ہوتا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے. یہ اپنی وہاں پہ کوئی سیاست کر رہے تھے مراد راز صاحب, اور کافی عرصے سے یہ سیاست کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کی ایگزیکٹلی ڈیٹیلز, میری میٹنگ بھی ہوئی ہے ان کے ہیڈ سے, تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے 23 لاکھ کی پیمنٹ اسٹوڈنٹس کی کرنی تھی, ٹھیک ہے, ان کی بھی ہاف پیمنٹ کی ہے. اگر آپ مراد راز صاحب کا ٹائم لائن چیک کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ پیمنٹ ساری ہم نے دے دی ہیں, حالانکہ میری آج ابھی بات ہوئی ہے ان سے, انہوں نے کہا ہاف پیمنٹس دی ہیں. سیکنڈ چیز انہوں نے یہ کہا کہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس تھے جو فیک تھے, ویریفائی نہیں ہوئے تھے, الزام لگایا. تو ایک کمیٹی بنی جس نے کہا کہ ہم ویریفائی کریں گے ان اسٹوڈنٹس کو, وہ بھی نہ کر سکے, اسٹوڈنٹس کو ویریفائی بھی نہیں کیا. ان لوگوں نے استاد ان کی اسکولس کی پیمنٹس بھی پوری نہیں کی, اس لیے کل جو ہے وہ چیئرنگ کلاس پہ ابھی کرونا کا ہے, اگر 10,000 بندہ آ گیا کل چیئرنگ کلاس پہ کیا ہوگا. وہ بھی پرابلم ہے. واسق قیوم صاحب چیئرمین ہیں پیف کے, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, ممبر پروونشل اسمبلی ہیں.
اور ان کے ساتھ مراد راز صاحب کی یہ کوشش تھی کہ میں کسی طریقے سے یہ پیف کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں رکھوں. ایم ڈی بی میں نے جہاں تک سنا تھا کہ ایم ڈی بی لا کر اپنی مرضی کا وہاں پر بٹھا دیا تھا اور ان کے ذریعے چیزوں کو منوور کر رہے تھے اور یہ اختلافات آپس میں چل رہے تھے, فرکشن چل رہی تھی. مسلم لیگ نون نے شروع کیا ہے, وہ چاہ رہے تھے اس کی جگہ ایک اور ادارہ ایجوکیشن کا بنائیں کسی اور اس کو لے کے نام چلیں. سے. ہم ایک بریک لے لیں جی, بریک کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد جی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. آفتاب جہانگیر صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس اچھی مثالیں بھی ہیں دنیا میں, ہم مثالیں دیتے ہیں نا کہ جی دیکھیں ویسٹ میں فلاں ملک ہے انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا. وہاں پر کنٹریز میں لاک ڈاؤن تب ختم کیا گیا کہ جب ایک تو یہ کہ وہاں پر لوگ سویلائزڈ ہیں. آپ نے ابھی کہا نا کہ جی تعلیم کی کمی ہے ہمارے ہاں, وہاں پہ لوگ سویلائزڈ ہیں, ان کو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سمجھ بھی ہے. اور جب وہاں پر پیک کر گیا اور لوگوں میں بھی شعور تھا تو اس کے بعد وہاں پر لاک ڈاؤن کھلنا شروع ہوا. گورنمنٹ نے یہاں پر بہت پہلے وقت سے پہلے اور عید سے پہلے ایک ایسے موقع پر انہوں نے لاک ڈاؤن لفٹ کیا کہ جب پتا تھا کہ لوگ ایک دم جو ہے وہ جائیں گے, بازاروں کا رخ کریں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی کچھ ایسا سلسلہ کرنا چاہیے کہ سب بند کر دیا جائے, ورنہ جولائی اگست تک یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ جو لوگوں کے کاروبار ہو بھی رہے ہیں وہ بھی کوئی اتنے کوئی خاص نہیں ہو رہے ہیں, اور بہت سے لوگ اپنی اپنی ملازمتوں سے بھی برطرف ہوئے ہیں, تو کوئی اتنے اچھے کی رپورٹ تو ابھی بھی نہیں ہے. اچھا علی, میں آپ کو ایک چیز مزے کی بات بتاؤں کہ عمران خان کے کہنے پر جتنا زیادہ عمل اپوزیشن نے کیا نا, اتنا تو کسی نے بھی نہیں کیا. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ جمعے کے دن کی بات ہے, جب ایک ہمارا اجلاس شروع ہوا تو میں جب اسمبلی پہنچا تو 3 دوستوں سے میری ملاقات ہوئی گیٹ کے اوپر. 3 دوست اتنے قریب کھڑے تھے جیسے آپس میں سرگوشی کر رہے ہوں. اس میں ایک سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب تھے, ایک عباسی صاحب تھے اور ایک اور ساتھی تھے ہمارے. تو وہ پھر میں نے ان کو سلام کرتے ہوئے گزر گیا تو انہوں نے کوئی احتیاط بھی نہیں برتی ہوئی تھی اور بہت ہی قریب کھڑے تھے. تو آج پتہ چلا کہ جی شاہد خاقان عباسی صاحب کو کرونا ہو گیا, پازیٹیو آ گیا ہے. تو اگر ہمارے اتنے قابل سابق وزیر اعظم اور ماہر معاشیات اور پتہ نہیں کاروباری بھی ہیں, سب کچھ ہے, ساری سیاست کو یہی لوگ سمجھتے ہیں, جب انہوں نے اتنا سیریس نہیں لیا تو ان کو دیکھتے دکھاتے جو عام لوگ ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ کوئی اتنا سیریس تو ہے نہیں. جب یہ ہمارے بڑے بڑے لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے تو عام آدمی بھی اس کو سیریس نہیں لے رہا تھا. لیکن حقیقتاً یہ بہت سیریس مسئلہ تھا. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کے اندر صورتحال یہ بن رہی تھی کہ سختی سے جب کوشش کر رہے تھے کہ جی اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کی, جو ٹائمنگز کے حوالے سے بھی اور ایس او پیز کے حوالے سے بھی, تو ہمارے تاجر حضرات نے تو یہاں تک مجھے تو ایسا لگنے لگا تھا کہ ہم سول وار کی طرف جا رہے ہیں. کہ تاجر حضرات کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے ہمیں اجازت نہیں دی ہم کل دکان کو شٹر کھول دیں گے. اور ٹرانسپورٹ والے کہہ رہے تھے آپ اجازت دیں یا نہ دیں, ہم نے کل ٹرانسپورٹ روڈ کے اوپر لے کر آنی ہے. تو ایک عجیب سی صورتحال تھی. لیکن کیا ہے کہ اب یہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو ٹائمنگز ہیں اس کا احتیاط کر لینی چاہیے, جو ایس او پیز ہیں, جو احتیاط ہے اس کی احتیاط کر لینی چاہیے, ماسک لگا لینے چاہیے, سینیٹائز کرنا چاہیے, اور غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. ایک نعرہ اکثر لگا پچھلے دنوں, بڑا مشہور ہوا, میرا جسم میری مرضی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میری مرضی کا نعرہ لگے نا تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ یہ اگر میں اس کی احتیاط نہیں کروں گا تو یہ زندگی میرے ہاتھ میں ہے. اللہ نے جو مجھے دی ہے تو اللہ کے اختیار میں, لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, سمجھ دی ہے کہ ہم اس کی احتیاط کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ابھی بھی جو ہے ہمیں اس کو بڑا سیریس لے کر, اور اگر گورنمنٹ نے کوئی ریلیکسیشن دی ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں, بلکہ یہ کہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے احتیاطی تدابیر استعمال کرتے ہوئے غیر ضروری طور پہ گھروں سے مت نکلیں, ضرورت کے تحت نکلیں, کام کے علاوہ گھر سے نہ نکلیں, گھر میں بھی احتیاط رکھیں اور باہر بھی احتیاط رکھیں. اس کا یہی ایک علاج ہے. ہم جتنا مرضی, آپ لوگوں نے بڑی کوشش کی, میڈیا نے, اور ان کا بہت بڑا اس پہ کریڈٹ ہے کہ جس طرح انہوں نے 24 گھنٹے یہ پروگرام کر کے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن یہ آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کی, گورنمنٹ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے, لیکن عوام جو کہ مین وکٹم ہے, جن کا مین ذمہ داری ہے, جو میں اور آپ ہیں, ہماری اپنی صحت, اپنی زندگی, اپنا گھر بار, یہ سب ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں سب سے زیادہ احتیاط کی. ٹھیک ہے ہنا صاحب, آپ نے سن لیا کہ گورنمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. جو لوپ ہولز ہیں ان کو ہم کیسے فل اپ کر سکتے ہیں, گیپس جو ہیں ان کو کیسے کم کر سکتے ہیں تاکہ
किसी ना किसी तरह से सिचुएशन बेहतर हो। आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जो मैसेज है आज का, ये मासेस तक जब पहुंचा है तो वो इस पर अमल करेंगे, या एक कान से सुन के दूसरे कान से बात को निकाल दिया जाएगा और लोग यही समझेंगे, जो समझते आए हैं, कि जी गवर्नमेंट की तरफ से कोई साजिश है, ये गवर्नमेंट ने कोई ड्रामा रचाया हुआ है कोरोना का। और अभी भी बल्कि मैं तो समझता हूं बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है कि जब ऐसे मैसेजेस पहुंच रहे होते हैं कि जहां पर लोगों ने रिकॉर्डेड लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे हुए हैं और उसमें कहा हुआ है कि जी अस्पतालों में ऐसे मास्क तकसीम किए जा रहे हैं, कोई आपको मुफ्त में मास्क दे तो आप मास्क ना लें, ऐसे मास्क तकसीम किए जा रहे हैं कि उसमें पता नहीं क्या है कि जैसे ही आप लगाएंगे तो आपको कोरोना हो जाएगा। इस तरह लोगों को वर्गलाया जा रहा है। मेरे बड़े ऑनरेबल मेंबर आफ्ताब साहब ने अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात की, तो मैं इनसे पूछना चाह रही कि वो जो 3 लोग खड़े हुए थे उनमें से शेख रशीद साहब तो नहीं थे एक? क्योंकि ये जो वबा है, वायरस, ये नहीं देखता कि ऑपोजिशन है कि गवर्नमेंट है या अमीर बंदा है या गरीब है। तो आप ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अगर हुआ है तो बहुत से और लोगों को भी हुआ है, और इसमें ये नहीं होता कि शेख रशीद, मैंने आपको कट नहीं किया आफ्ताब साहब, मैं तब भी कट करने लगी थी आफ्ताब साहब, मैं कट करने लगी थी लेकिन मैंने नहीं किया। मैं बात कंप्लीट कर लूं फिर आप कर लेना। और मैं मतलब चाहे शेख रशीद साहब हो, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो या एनीवन, अगर वो कोरोना से सफर करे तो हम उन सब की सेहत याबी के लिए दुआ करते हैं, ठीक है। एक आपने बहुत बात की कि हमने बहुत जल्दी तो नहीं कर दी ईद के टाइम पे खोल के, तो आज आपको पता है एग्जैक्टली डॉक्टर्स ने क्या बात की? उन्होंने कहा कि लगता है कि हमने असर के वक्त रोजा तोड़ दिया। एग्जैक्टली वो बात है, यू हिट द पॉइंट कि जिस वक्त उस टाइम पे क्रिटिकल था ईद के टाइम पे कि हम लॉकडाउन एटलीस्ट कंटिन्यू रखते, उस टाइम पे जितनी बेहतियाती लोगों ने की उसके सारे आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो मर्जी बात कर ले, आई डोंट थिंक पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग हिम। और आफ्ताब साहब ने एक बात की कि मैं मेरी जिंदगी मेरी मर्जी पे मानता हूं, तो फिर तो अवाम से टैक्सेस ले ही ना, फिर तो अवाम कहेगी हम टैक्स नहीं देते। तो जिस तरह इमरान खान साहब ने बिल फाड़े थे खड़े होके कंटेनर पे, तो अवाम से फिर टैक्स ना दें। अगर आपने अवाम से कहना है भाई आपकी जिंदगी आपकी मर्जी, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, खुद ही अपने आप को, जैसे अभी लोकेस्ट वाली चीज आई, आफ्ताब साहब आपको इसके बाद मौका मिलेगा, बस हम दोनों आफ्ताब साहब वक्फे के बाद आ रहे हैं, वक्फे के बाद आपकी तरफ। ये देखें, लोकेस्ट आया, उस पर इमरान खान साहब ने कर दिया टाइगर फोर्स जो है वो लोकेस्ट को डील करेगी। पेट्रोल का क्राइसिस आया, पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई, ट्वीट कर दिया पेट्रोल की सप्लाई खत्म हो गई। इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया। कौन सा नोटिस? भी नोटिस के साथ प्राइसेस क्यों नहीं कम होती? शुगर की प्राइस इंक्रीज हुई, इंक्वायरी कमीशन करा दिया, अभी भी शुगर की प्राइस 85-90 रुपीज है। तो आप नोटिस ले रहे हैं, उस्मान बज़दार साहब नोटिस ले रहे हैं, कोई काम क्यों नहीं कुछ हो रहा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप मैसेस को, जैसे पॉपुलर डिसीजंस जो है ना वो हुकूमत नहीं लेती, हमेशा हुकूमत जो है स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेती है। ये नहीं कहते कि ट्रेडर्स ने हमें प्रेशराइज किया है, ट्रांसपोर्टर्स ने हमें प्रेशराइज किया, हमने लॉकडाउन खोल दिया, अशरफिया ने, एलीट ने लॉकडाउन लगाया, ये नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए था कि ये 1 महीने का या 2 महीने का लॉकडाउन है, ये हमारी एसओपीज है, ये पॉलिसी है, सबने फॉलो करना है, और लीड लेता फेडरल। लेकिन ऐसे हुआ नहीं। और अभी आपने नोटिस की बात की कि जी बुज़दार साहब ने नोटिस ले लिया, इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया, तो इस पे बाबर अवान साहब कई वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुझे जुमला याद आ गया जो उन्होंने कहा था कि नोटिस मिलिया कख ना हिलिया। लेते हैं जी ब्रेक, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आफ्ताब साहब, गवर्नमेंट की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हर गवर्नमेंट की होती हैं, लेकिन उनको कौन किस तरह से निभाता है ये मैटर करता है। अब सोशल मीडिया पे बहुत सी फेक चीजें चलती हैं जिनसे लोगों को गुमराह किया जाता है, फिर वही चीज आगे यूं वायरल होती है, एक से दूसरे से तीसरे तक जाती है। इस पे भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो लोग इस किस्म की ड्रामेबाजी कर रहे हैं उनको शर्म करनी चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के लोगों का चुन चुन कर उनको निकालें, ढूंढ निकालें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनकी तस्वीरें भी शाया हों, पता चले सारी दुनिया को कि ये उन्होंने झूठ बोला था, ड्रामेबाजी की थी, लोगों को गुमराह किया था, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई हुई और इनको हवालात में बंद कर दिया गया। अच्छा देखिए अली, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसके लिए कोई कानून साजी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज ही की बता रहा हूँ, अभी भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि हमारी एक सीनियर फनकारा के बारे में आ रहा है कि जी वो इंतकाल कर गई है, जबकि टीवी बता रहा है कि उनकी तबीयत बेहतर हो रही है।
تو یہ ساری چیزیں تو ہیں، یہ مطلب مناسب نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، اور یقیناً آپ نے ایک اچھی طرف نشاندہی کی ہے، میں بھی اس کو اسمبلی میں اٹھاؤں گا اس بات کو کہ اس کے اوپر کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جی ماسک نہ لگائیں، ماسک میں یہ ہو رہا ہے، فلانی چیز یہ ہو رہی ہے، تو یہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ہے۔ بلکہ قضا کلامی کے لیے معذرت آفتاب صاحب، قضا کلامی کے لیے معذرت، میں یہاں پر یہ بھی ایڈ کر دوں کہ جب یہ کرونا شروع ہوا تھا تو اس میں بلکہ ایک ایسا وائس نوٹ بھی میں نے سنا کہ جس میں کوئی آزاد کشمیر کی خاتون ہیں، وہ کسی اور خاتون کو کسی گاؤں میں کال کر کے کہہ رہی ہیں کہ جی فلاں علاقے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ پیدا ہوتے ہی باتیں کرتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ کرونا ہے ہی کچھ نہیں، تو آپ فلانی کو بھی بتا دو، فلانی کو بھی بتا دو، فلانی کو بھی بتا دو۔ تو اس طرح کی چیزیں فلوٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا یہ تو دیکھیں، یہ تو چیزیں ایسی ہوئی ہیں، اس میں تو اس کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو حقیقتاً بات یہ ہے کہ جیسے یہ ماسک کی بات ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے کنفیوز ہوتے ہیں، جو احتیاط کرنے والا ہے وہ ڈر کے مارے احتیاط نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ اس کو یہی کنفیوژن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کون سا ماسک میں لگانے لگا ہوں۔ تو یہ اس چیزوں کے اوپر بہت سختی سے جو ہے عمل کرنا چاہیے، اور اس قسم کی جو بھی لوگ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی قانون سازی کر کے ان کو جو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ اس ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ سزا و جزا کا عمل جو ہے وہ میرے خیال میں اتنا مثبت یا اتنا سپیڈی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی جو میری بہن نے ایک بات کی ہے انہوں نے کہ وہ جو میں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کی تھی، اس کو انہوں نے مذاق کی طرف، اس کو شیخ رشید کی طرف موڑ دیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، کیونکہ میرے کلیگ ہے، مجھے پتا ہے کہ جب تین حضرات کھڑے ہو کے بہت ہی قریب کھڑے ہو کر بات چیت کر رہے ہو اور احتیاط بھی نہ ہو، تو عام جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ جب یہ لوگ جو قانون سازی کرنے والے ہیں، جو اس ملک کے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہے، تو ہم کیوں اتنا سیریس؟ یہی ساتھ میں ہینا صاحبہ نے ایک اور بھی بات کی تھی آفتاب صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیں عثمان بزدار صاحب ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، وہ جب ٹیلی ویژن پر آتے ہیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں انہوں نے ماسک لگایا ہوا نہیں ہوتا۔ اب مطلب زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں لگا ہوا ہوتا۔ ہاں بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ایسا ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ اگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر بزدار صاحب نے نہیں لگایا تو اس کی کوئی مطلب وہ معاف ہے، بالکل ہونا چاہیے۔ لیکن جیسے پرائم منسٹر صاحب اگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب وہ میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں تو ماسک لگایا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ کس طرح گفتگو کر رہے ہیں، جیسے ابھی میں آپ سے کر رہا ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں، تو میں نے اگر ماسک نہیں لگایا تو یہ تو گنجائش اس میں بنتی ہے، لیکن اگر میں کراؤڈ کے اندر ہوں، میں عوام میں ہوں، میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں، تو بالکل، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا یہ پیغام پہنچا ہوگا پرائم منسٹر اور چیف منسٹر ہاؤس تک کہ جی آپ جب بھی پبلک کے سامنے آئے تو ماسک لگائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل ہونا چاہیے، احتیاط ہونی چاہیے۔ اسمبلی بھی آ جائیں، سب نہیں جی فزیکلی بھی آ جائیں۔ عثمان بزدار صاحب کو اپیل کریں کہ اسمبلی بھی آ جائے ایک دفعہ، ہم نے اس پہ بھی کرونا پہ اسمبلی بھی آ جائیں گے، ڈسکس کرنا ہے۔ اسمبلی بھی آ جائیں گے، جو آئے تھے پاکستان میں بچانے کے لیے قوم کو، ان کو بھی بولیں کہ وہ بھی ذرا اسمبلی آ جائے، سمجھے نا؟ تو یہ سب آئیں جی، سب آئیں، عمران خان صاحب بھی اسمبلی میں آئے، سب آئیں۔ ہاں بالکل آئے، سب کو آنا چاہیے، شہباز صاحب ہوں یا بزدار صاحب ہوں، جو ان کی ذمہ داری اسے پورا کرنا چاہیے۔ اس میں مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کی غلط وکالت کرنے کی، لیکن اگر ان کے پاس ٹائم ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اتنا بڑا ضروری کام نہیں ہے ان کے پاس، کہ ایسی ان کی اسکیجول میٹنگز نہیں ہے اور اسمبلی کا اجلاس ہے، تو اس میں بالکل آنا چاہیے۔ ٹھیک جی، کلوزنگ کامنٹس ہینا صاحب آپ کی طرف سے۔ میں وہی کہوں گی کہ اس وقت مطلب اینڈ پہ مجھے لگتا ہے کہ اس وبا سے لڑنے کے لیے اپوزیشن اور حکومت کو یونائٹڈ فرنٹ پہ سٹیپس لینے چاہیے، اور جو چیزیں ہو رہی ہیں جیسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن آف دا اوپوننٹس یا کوئی نئی چیزیں سٹارٹ کر دی جاتی ہیں، لائک کل 2 دن سے آپ نے دیکھا کہ سنتھیا کا بنا ہوا ہے ایشو، یا وہ یہ کشمیر والا جو میپ والا ایشو، اس وقت ہمارے لیے اس پہ بھی آئی وڈ اپیل شبلی فراز صاحب اینڈ ایم ڈی پی ٹی وی ٹو ٹیک سیریس نوٹس، کیونکہ اس سے پہلے یہ ایک پبلک چینل پہ بھی پرائیویٹ چینل پہ بھی آیا تھا اور اب پی ٹی وی ایک گورنمنٹ چینل پہ آیا ہے، تو اس طرح کی چیزیں۔ اور میں آج ٹویٹر ٹائم لائن پہ دیکھ رہی تھی کہ انڈین جرنلسٹ نے ٹویٹ کی ہوئی تھی، اور کل فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے میپ سے آپ نے کشمیر کو ہٹا دیا، اور یہ میری بات سنے علی، اگر یہ خدا نہ خواستہ ہمارے ٹائم میں ہوتا ہے نا تو ہمیں تو انہوں نے غدار
مزار بنا دیا ہوگا آرام سے. تو اس طرح کی چیزوں پہ نوٹس لینا چاہیے, اور کرونا سے لڑنے کے لیے اپوزیشن پارٹیز اور حکومت کو سیم پیج پہ ہونا چاہیے, اور اس وقت کچھ بھی اور چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ کرونا آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. آفتاب صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کو کلوز کر رہے ہیں اس اپیل کے ساتھ جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کی ہے کہ خدارا کرونا حقیقت ہے, احتیاط کیجئے, خود بھی کیجئے, دوسروں کو بھی احتیاط کرنے کا کہیے. جہاں کہیں بھی آپ کو بغیر ماسک کے اور بغیر سوشل ڈسٹنسنگ انگریزی کا لفظ ہے اردو میں, فاصلے پہ اگر آپ کو ایک دوسرے سے لوگ نظر نہ آئیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. انہیں روکیے, انہیں ٹوکیے, ان سے گزارش کیجئے کہ خدارا ناراض نہ ہوں لیکن فاصلہ اختیار کریں, ناراض نہ ہوں ماسک پہن لیں, ناراض نہ ہوں, اپنا خیال کریں, اپنا احساس کریں. آج جب میں پروگرام کے لیے آیا تو جہاں ہماری بلڈنگ ہے وہاں پہ میں نیچے کچھ نوجوانوں کو دیکھا اور میں سوچ رہا تھا کہ پڑھے لکھے ہیں, سو کالڈ پڑھے لکھے ہیں, پر کر کیا رہے ہیں؟ نہ ماسک ہے, نہ کوئی اور احتیاط ہے, اور بس قریب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے اور گزر بھی رہے ہیں. تو میں وہاں پہ کچھ سیکنڈ کے لیے گزر گیا, پھر میں نے سوچا کہ جی اب ان کو اللہ ہی ہدایت دے, اگر ان کو ہم یا دیگر اور بھی ان کے گھر کے بڑے نہیں سمجھا سکے تو پھر ہم نے کیا سمجھانا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے, ہم کوشش کرتے رہیں گے. جہاں جہاں لوگ غلطی کر رہے ہیں ان کی غلطی کی نشاندہی کیجیے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.